أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ میرا عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 3 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ نور کا دوسرا رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا رکوع بھی جو ہے 10 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ ان 3 آیتوں کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، جو کہ آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھر کر لائے ہیں، وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ یہاں سے یعنی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 26 تک جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا، یعنی جس تیزی کے ساتھ اور جس رفتار کے ساتھ اسلام پھیلنا شروع ہوا، اس پر کفر کی طاقتیں دانت پیس رہی تھیں، یعنی ان کو بڑی ناگواری گزر رہی تھی اور وہ غصہ ہو رہے تھے اور آپس میں پلاننگ کر رہے تھے کہ اسلام اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ خود مدینہ منورہ میں ان منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی زمانے میں غزوہ بنو المصطلق پیش آیا، جس میں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس واقعے کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے روانہ ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو آپ ان کی تلاش میں اسی جگہ یا تو خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ امی عائشہ بڑی ذہین تھی، ٹوٹ ہٹ علم اللہ کے نبی علیہ السلام کا امی عائشہ کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اور جو 6 صحابہ آپ علیہ السلام سے زیادہ کثرت سے روایت نقل کرنے والے ہیں، اس میں سیدنا ابو ہریرہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے،
اور اسی طریقے سے جو ہے اس میں ایک جو ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہے. تو آپ بڑی ذہین تھی، تو آپ ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ واپس آ گئیں، بیٹھی رہیں جہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو نہیں پائیں گے تو یا تو خود تشریف لائیں گے یا اور کسی کو بھیجیں گے. اچھا، قافلوں کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے بالکل پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا ہوا ہے کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی ہے، کسی کا کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا پیچھے. اس قافلے میں آپ نے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا تھا. وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں اس سانحے کا علم ہوا، اور پھر انہوں نے اپنا اونٹ ام المؤمنین کو پیش کیا، جس پر سوار ہو کر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں. اور امی عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جو ہے بلکہ وہ اونٹ کو بٹھا کر جو ہے آگے نکل گئے. وہ آگے آگے چلتے تھے اور جو ہے امی عائشہ کا اونٹ وہ پیچھے پیچھے چلتا تھا. اس واقعے کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بتنگر بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تنہا صفوان ابن معطل کے ساتھ سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر وہ گھناؤنی تہمت لگائی جسے زبان سے نکالنا بھی غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی، اتنی ہوا دی، اور اس کا اتنا چرچا کیا کہ 2-3 سادہ لوح مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے. مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ ایک تو تھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی لگتے تھے، اور آپ منتھلی ان کی ہیلپ بھی کرتے تھے. دوسرے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور تیسرے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ بھی تھی. تو یہ 2-3 سادہ لوگ مسلمان بھی جو ہے نا اس میں آ گئے تھے، اور اس طرح کئی دن تک یہ بے سروپا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں. بالآخر ہوا یہ کہ سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئی جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ عنہ کی مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائیں جو اس سازش کے کرتا دھرتا تھے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم. یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھر کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے. تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی شر میں سے جو ہے خیر نکالتے ہیں. یعنی اگرچہ بظاہر یہ واقعہ بڑا تکلیف دہ تھا لیکن انجام کے لحاظ سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے. اول تو اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو خانوادہ نبوت کے خلاف سازشیں کرتے تھے. دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام بلند لوگوں پر ظاہر ہوا. تیسرے اس واقعے سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ان پر انہیں بڑا ثواب ہوا. ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست آداب ہے. اس سے مراد منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے جس نے یہ ساری سازش تیار کی تھی. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین. جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے. لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اس کی سزا کیا ہے؟ حد قذف کی 80 کوڑے ہیں۔ گزشتہ کل ہی یہ سب ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ اگر کوئی کسی پر جو ہے تہمت لگاوے، جھوٹی تہمت لگاوے، اور تہمت لگانے پر وہ 4 گواہ نہ لے کر آوے، تو پھر جو ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی سلطنت میں جو ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس سے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور یہ حد نافذ کرنے میں جو ہے ذرا برابر نرمی نہیں دکھائی جائے گی، اور جو ہے سب لوگ جو ہے بلکہ ایک جماعت مسلمانوں کی مل کر جو ہے اس کو دیکھے بھی، تاکہ اس سے عبرت بھی حاصل ہو۔ اور واقعی یہ کتنا پیارا اور پاکیزہ نظام ہے کہ اس سے جو ہے یہ سب ساری برائیاں اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک تو وہی جھوٹے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ جو ہے جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے، جیسے دیگر کیونکہ اس واقعے سے آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے باقی لوگوں سے بھی رائے لی تھی۔ قربان جاؤں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر، جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا عمر آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے جو ہے اللہ کے نبی سے کہنے سے منع فرما دیا کہ میری کیا حیثیت، میری کیا شان ہے کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں کے بارے میں رائے دوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں حکم دیتا ہوں آپ کو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے آپ علیہ السلام سے کہا اگر آپ اجازت دے تو کچھ باتیں میں آپ سے پوچھوں؟ تو کہا پوچھو، بے شک پوچھو۔ تو آپ علیہ السلام سے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا کہ آپ ذرا مجھے یہ بتلائیں کہ حضرت عائشہ سے شادی آپ نے کی یا اللہ نے کروائی؟ تو کہا میں نے جتنے بھی نکاح پڑھے یا میں نے اپنی بیٹیوں کے جہاں بھی نکاح کیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کے حرم میں ایسی عورت کو کیسے لا سکتا ہے؟ دوسری بات آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی مچھر بیٹھے ہیں؟ تو کہا نہیں، اللہ نے میرے جسم کو ان سے پاک رکھا ہے۔ تو پھر آپ کے حرم میں غلط عورت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے بعد آپ کا چہرہ جو ہے کھلا اور جو ہے آپ نے جو ہے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو بتلانے سے ہی منع کر دیا کہ میں چونکہ لڑکی کا باپ ہوں میں کیسے گواہی دے سکتا ہوں، اور ان کی والدہ نے بھی منع کر دیا تھا۔ باقی اور دیگر صحابہ نے بھی جو ہے یہی جواب دیا۔ تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے، اور اگر جو ہے انہوں نے جھوٹی تہمت لگائی تو گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ لہذا یہ اللہ کی نگاہ میں جو ہے جھوٹے لوگ ہیں۔ بہرحال جو ہے یہ یہاں سے واقعی افک کی تفصیلات چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع کی 7 آیتیں جو رہ گئی ہے اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔